زلزلے کا خوف طاری ہے در و دیوار پر، جبکہ میں بیٹھا ہوا ہوں کانپتے مینار پر۔ ہاں اسی راستے میں شہر نگار آرزو، آپ چلتے جائیے میرے لہو کی دھار پر۔ پھر لے آئی ہوا مجھ کو جلانے کے لیے، زرد پتے چند سوکھی ٹہنیاں دو چار پر۔ طاہر تخیل کا سارا بدن آزاد ہے، صرف ایک پتھر پڑا ہے شیشہ منقار پر۔ معزز سامعین کرام، دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بھری پڑی ہے۔ بعض حادثات تو آفات نے تو انسانی آبادی کے بڑے حصے کو چشم زدن میں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ آفات کئی طرح کی ہوتی ہیں، مثلا سیلاب، طوفان، وبائی امراض، لیکن انسانی زندگی پر زلزلے کے اثرات دیگر قدرتی آفات کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک اور دیر پا ہوتے ہیں۔ زلزلوں کی ہلاکت خیزی جنگوں اور وبائی امراض سے کہیں زیادہ ہے۔ نفسیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ زلزلے سے زندہ بچ جانے والے افراد پر برسوں شدید حزن و ملال، پژمردگی، خوف اور ڈرانے خواہ مسلط رہتے ہیں۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حال ہی میں ترکی میں شدید زلزلہ آنے کی وجہ سے تقریباً 3600 اموات ہو گئیں، جبکہ ہزاروں زخمی اور سینکڑوں لاپتہ ہو گئے۔ 3000 سے زائد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں اور کئی علاقے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 7.8 ریکارڈ کی گئی، جس کا مرکز 23 کلومیٹر جنوب میں تھا اور اس کی گہرائی 17.9 کلومیٹر تھی۔ ترکیہ اور شام میں زلزلہ 100 سال کا بدترین سانحہ ہے اور 1939 کے بعد ترکیہ میں سب سے بڑی آفت ہے۔ زلزلے کے بعد ترکیہ میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ موبائل فون استعمال نہ کریں تاکہ امدادی کارکنوں کو رابطوں میں مشکلات نہ آئیں۔ ہزاروں پروازیں معطل ہو گئیں۔ WHO نے متنبع کیا ہے کہ زلزلے میں ہونے والی ہلاکتیں 8 گنا زیادہ ہو سکتی ہیں۔ دونوں ممالک میں زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے، جس سے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ تاہم سرد موسم کے باعث امدادی سرگرمیاں چیلنج ہیں اور ملبے تلے پھنسے لوگوں کو بچانے کی کوشش جاری ہے۔ ساتھیوں، در حقیقت یہ زلزلے اللہ تعالیٰ کی آیات و علامات میں سے ہیں۔ ان حالات میں ہم سب پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ آج کی تاریخ میں یہ موضوع زیر بحث ہے۔ صاحب ذی محتشم، اسلام نام میں سر تسلیم ہم کر دینے کا۔ ایک مسلمان کو ایسے مواقع پر قرآن، حدیث اور تاریخ امم کی روشنی میں لاہ عمل طے کرنا چاہیے۔ زمانے سے مروب ہونا ناقص ایمان کی علامت ہے۔ اسلام جذب کا قائل ہے، انجذاب کا نہیں۔ ایسے موقع پر بالخصوص قدرتی آفات کے وقت ہم مسلمانوں پر 2 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک خود کو سنبھالنا اور عقیدے کی حفاظت کرنا، اور دین سے بیزار اور دینی علم سے دور مسلمان بھائیوں کے عقیدے کی حفاظت کرنا کہ کہیں اس میں تزلزل پیدا نہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم برادران وطن کو اسلامی نقطہ نظر سے آگاہ کرنا ہماری دوسری ذمہ داری ہے۔ یہاں سنن ترمذی کی ایک اور حدیث نقل کی جا رہی ہے جس سے زلزلے کے اسباب کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مندرجہ ذیل باتیں دنیا میں پائی جانے لگیں گی تو اس زمانہ میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھانس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پہ در پہ اسی طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگے۔ وہ باتیں یہ ہیں، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت دبا لی جائے، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے، علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب اور اپنے باپ کو دور کر دے، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، قوم کی قیادت فاسق اور فاجر کرنے لگے، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ کرے، گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شباب اور شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگے، بعد میں پیدا ہونے والے امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے۔ انصاف کے ساتھ موجودہ ماحول کا جائزہ لیجئے، مذکورہ باتوں میں سے کون سی بات ہے جو اب تک نہیں پائی گئی ہے؟
مذکورہ ساری پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لہٰذا اس وقت جبکہ پوری دنیا زلزلے کے اثرات کو محسوس کر رہی ہے، ہم تمام مسلمان بھائیوں کی ذمہ داری بنتی ہے ہم سب سے پہلے اپنے ناواقف اور دین سے برگشتہ مسلم نوجوانوں کا ذہن صاف کریں، شکوک و شبہات مٹائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھائیوں کے سامنے زلزلے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات و ہدایات اور قرآنی ارشادات اور فرمودات پرزور انداز میں پیش کریں اور اسلام اور سائنس کا تقابلی جائزہ پیش کر کے معیار حق کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ کیا پتہ کچھ بہرا رو راہ راست پر آ جائے۔ ہر شر میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے اور ہر تخریب تعمیر کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں حوصلہ دے، آمین۔